بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی علوم میں تحقیق کے اصول و ضوابط کا سبق نمبر 30 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے الفاظ حدیث کے مشہور معاجم۔ ہم یہ پڑھیں گے کہ وہ کون سے مشہور معاجم ہیں کہ جن کے ذریعے اصل حدیث تک پہنچا جا سکتا ہے، وہ مشہور معاجم۔ ان میں سے سب سے پہلی کتاب ہے الجامع الصغیر من حدیث البشیر النذیر۔ امام حافظ جلال الدین عبد الرحمن ابن ابی بکر سیوطی کی یہ کتاب معاجم حدیث میں سب سے جامع کتاب ہے۔ یعنی حدیث پہ جو معاجم لکھے گئے ہیں ان میں سب سے بہترین کتاب علامہ سیوطی کی ہے۔ علامہ سیوطی نے اسے حرف ہجا پر ترتیب دیا ہے۔ آپ نے اس میں 30 کتابوں سے اخذ کیا اور اس میں 10,000 احادیث موجود ہیں۔ آپ نے ہر حدیث کے درجہ اور اس کے ناقل کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ یعنی آپ نے حدیث لکھا اور اس کے بعد بتایا کہ یہ حدیث کی مشہور کتابیں ہیں وہ کہاں کہاں پائی جاتی ہیں، یعنی اس حدیث کو نقل کرنے والے کتنے لوگ ہیں۔ یہ کتاب بڑے سائز کی 2 جلدوں میں کئی بار شائع ہو چکی ہے۔ دوسرا مجموعہ ہے الفاظ حدیث کے معاجم کا ذخائر الموارث فی الدلالۃ علی مواضع الحدیث۔ شیخ امام عارف باللہ عبد الغنی بن اسماعیل نابلسی حنفی دمشقی نے اس کتاب میں درج ذیل 7 کتابوں میں موجود احادیث کے اطراف کو جمع کیا۔ وہ 7 کتابیں یہ موطا امام مالک، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، یعنی صحیح ستہ اور موطا امام مالک۔ ان احادیث کے اطراف کو یعنی ایسی احادیث کا وہ خاص لفظ یا حدیث کا خاص جملہ، طرف کی جمع اطراف ہے، یعنی کنارہ کے معنی میں کہ ایسا کوئی لفظ یا ایسا کوئی جملہ جس سے وہ حدیث مشہور ہو اس کو نقل کیا ہے، اس حدیث کے ایک ٹکڑے کو نقل کیا، اس کے ذریعے پھر وہ اشارہ کر دیا کہ یہ حدیث کی کتابوں میں کہاں پائی جاتی ہیں۔ آپ نے اس کتاب کو صحابہ کرام کے مسانید کے اعتبار سے ترتیب دیا ہے اور ہر صحابی کے نام کے بعد ان 7 کتابوں میں موجود ان احادیث کے اطراف ذکر کیے ہیں جو اس صحابی سے منقول ہے۔ یعنی جو مسند کا طریقہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درجہ بندی کے اعتبار سے سب سے پہلے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو احادیث ہیں ان کو لکھا، پھر اس کے بعد حضرت عمر کے، پھر حضرت عثمان کے، پھر حضرت علی کے، اس طرح سے درجہ بدرجہ تمام صحابہ کرام کی روایات کو لکھا اور اس میں اشارہ بھی کیا کہ مطلب پوری احادیث کو نہیں بلکہ ایک طرف کو لکھا اور یہ اشارہ کر دیا کہ کس حدیث کے کس باب میں کس کتاب میں پائی جائے گی۔ آپ سب سے پہلے حدیث کا پہلا حصہ ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے تخریج کرنے والے کا نام اور پھر اس کے حوالے کے لیے کتاب اور باب کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی آپ حدیث کا ایک ٹکڑا لکھتے ہیں یا ایسا لفظ مشہور لفظ یا مشہور جملہ حدیث کا وہ لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر یہ بتاتے ہیں کہ یہ کس کتاب میں حدیث کی یعنی ان 7 کتابوں میں سے کون سی کتاب میں ہے۔ پھر اس کے بعد اس کتاب میں یعنی جیسے موطا امام مالک کی، پھر موطا امام مالک کی کون سی کتاب میں کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب النکاح کس میں، پھر اس میں اس کی کس باب میں ہے، اس کتاب کی کس باب میں ہے، یہ ذکر کرتے ہیں۔ اس کتاب میں 12,302 اطراف احادیث ہے، یعنی 12,300 احادیث کی طرف میں اشارہ کیا گیا۔ یہ کتاب درمیانے سائز کی 4 جلدوں میں کئی مرتبہ شائع ہو چکی ہے۔ اس کا ایک ایڈیشن 1934 عیسوی میں قاہرہ کی جمعیت النشر والتالیف الازہریہ نے شائع کیا تھا۔ یعنی یہ کتاب
4 جلدوں میں شائع ہوتی ہے، اور ایک مشہور ایڈیشن جو اس کا 1934 کا ایڈیشن ہے جو قاہرہ سے شائع ہوا تھا۔ مفتاح کنوز السنہ اس موضوع کی سب سے مشہور کتاب۔ اس کتاب کو انگریزی زبان میں اے جے ونسک نے تالیف کیا تھا، پھر پروفیسر فؤاد عبدالباقی نے اس کا عربی میں ترجمہ کیا۔ یہ کتاب احادیث نبویہ تلاش کرنے کے لیے ایک عام تفصیلی معجم ہے، جس میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، موطا امام مالک، سنن اربعہ، مسند زید بن علی، مسند ابی داؤد طیالسی، مسند احمد، طبقات ابن سعد، سیرت ابن ہشام اور مغازی الواقدی میں موجود احادیث کے اطراف کو ذکر کیا ہے۔ یعنی اے جے ونسک جو تھے، انگریز یا مستشرق عالم کہہ لیجیے انہوں نے مفتاح کنوز السنہ کی تعریف کی، اور یہ بہت ہی تفصیلی کتاب ہے۔ یعنی حدیث کا جو ذخیرہ ہے، خاص طور سے پورا صحیح ستہ اور موطن، پھر اس کے بعد سنن کی جو کتابیں ہیں، سنن اربعہ، سنن دارمی، اور اس کے علاوہ پھر مسند کے درجے میں جو کتابیں آتی ہیں، مسند کے علاوہ پھر سیرت کی، یعنی احادیث میں جو صحیح ہیں، سنن، مسند اور سیرت، یہ اس طرح کی اس میں جو جتنی کتابیں ہیں، ان کتابوں کی احادیث کے اطراف کو مفتاح کنوز السنہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی اگر ان احادیث میں کوئی کتاب ڈھونڈنی ہے، ان کتابوں میں کوئی حدیث ڈھونڈنی ہے، تو مفتاح کنوز السنہ میں پہلے اس کے اطراف کو دیکھیں، وہیں سے پتہ چل جائے گا کہ وہ جو طرف مفتاح کنوز السنہ میں لکھا ہوا ہے وہ کس کتاب میں پایا جا سکتا ہے۔ وہ بخاری کی حدیث ہے، یا سنن دارمی کی ہے، یا وہ طبقات ابن سعد میں ہے۔ اور بعض حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جو سب میں پائی جاتی ہیں، اس میں تمام کا اشارہ دیا ہوتا ہے، تمام یہ جو ہے صحیح ستہ میں بھی ہے، مسند زید ابن علی میں بھی ہے، مسند ابی داؤد طیالسی میں بھی ہے۔ یعنی یہ جتنی کتابیں اسکرین پہ دکھ رہی ہیں جو لکھی ہوئی، یہ سب کے سب جو ہے یہ حدیث تمام کتابوں میں پائی جا سکتی ہے۔ ایسی بھی کچھ حدیثیں ہوتی، بہت سی حدیثیں ایسی ہیں۔ وہ کسی موضوع سے متعلق حدیث یا بعض حصے کو نقل کرتے ہیں اور اس کے ناقل محدث کی طرف کرتے ہیں۔ اس کتاب کا پہلا ایڈیشن بڑے سائز کی ایک جلد میں 1934 میں مصر سے شائع ہوا تھا، پھر یہ کتاب لبنان سے بھی شائع ہوا۔ اس کا ایک ایڈیشن ادارہ ترجمان السنہ مطبع معارف لاہور سے 1978 عیسوی میں شائع ہوا، اور یہ کتاب اتنی مشہور ہے کہ اسلامیات کا شعبہ یا مدارس کی بڑی لائبریریاں اس کے بغیر مکمل نہیں مانی جاتی کہ حدیث کے معاملے میں یہ بہت ہی بیسک نیڈ میں آتی ہیں چیزیں۔ ایک اسکالرس کے لیے جو حدیث کا طالب علم ہو، حدیث پہ کام کر رہا ہو، وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث النبوی، اس کتاب کو مستشرقین کی ایک جماعت نے ترتیب دیا ہے۔ اس میں صحیح ستہ، موطا امام مالک، مسند احمد اور سنن دارمی کی احادیث کے تمام الفاظ کو حروف تہجی کے مطابق ترتیب دیا، اور ہر لفظ کے تحت اس سے متعلقہ احادیث بیان کی ہیں، نیز اس حدیث کے ناقلین کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ یہ سب سے مشہور معجم ہے، اور تقریباً یہ تمام لائبریری میں پائی جائیں گی۔ خاص طور سے جن کو بھی اسلامیات اور مذہب پہ ریسرچ کرنا ہو، وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان طریقوں سے واقف ہو کہ ان معجم کو کیسے دیکھا جائے، تبھی وہ احادیث کی کھوج بین کر سکے گا، احادیث تلاش کرنے میں اسے آسانی ہوگی۔ کہ معجم المفہرس کا طریقہ استعمال کیسے ہوگا، مفتاح کنوز السنہ کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے، یہ تمام اس کے طریقے، ان تمام کے طریقوں سے اسے واقف ہونا چاہیے۔ المعجم المفہرس چونکہ حروف تہجی کے اعتبار سے ہے، تو اس میں الف با تا سا اس ترتیب پہ جو ہے اس کو دیکھے گا کہ با سے شروع ہونے والے جو الفاظ ہوں گے وہ ایک جگہ ہوں گے، تا سے شروع ہونے والے الفاظ ایک جگہ ہوں گے،
یہ اس طرح سے، یعنی کوئی اس میں فقہی طرز یا اس طرح کا کوئی دوسرا طرز نہیں اختیار کیا گیا۔ اس سے متعلق افسوس کی بات یہ کہ اس کے محدود نسخے محدود مکتبوں سے شائع ہوئے ہیں۔ اس کا ایک نسخہ 1970 میں بیروت سے شائع ہوا۔ العمال فی سنن الاقوال والافعال، شیخ علاء الدین علی متقی ہندی نے اس کتاب میں الجامع الصغیر اور الجامع الکبیر میں وارد شدہ قولی اور فعلی احادیث کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر اضافے بھی کیے اور اسے فقہی ابواب کے اعتبار سے ترتیب دیا۔ یعنی علامہ سیوطی کی جو کتاب ہے الجامع الصغیر اور الجامع الکبیر، اس کی احادیث کو شیخ علی متقی نے کنز العمال میں جمع کیا ہے اور اس کو فقہی ابواب پر مرتب کیا۔ یہ کتاب 4 جلدوں میں ہندوستان سے 1364 ہجری میں شائع ہوئی۔ الفاظ احادیث کے معاجم کو پڑھتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے الجامع الصغیر من حدیث البشیر بشیر النذیر کے بارے میں پڑھا، پھر اس کے بعد ذخائر الموارث فی الدلالۃ علی مواضع الحدیث کے بارے میں پڑھا، پھر مفتاح کنوز السنہ المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث النبوی، اور سب سے آخر میں کنز العمال فی سنن الاقوال